بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ 13 جنوری پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن، شاید 16 دسمبر 1971 کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا، جب ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے 3 ججز نے پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی پارٹی کو، جسے محتاط ترین اندازوں کے مطابق 60% سے زائد عوام کی حمایت حاصل تھی، اسے یک جنبش قلم انتخابات سے باہر کر دیا۔ 60 سے 70% پاکستانیوں کو ان کی سیاسی شناخت سے محروم کر دیا گیا۔ چند دن قبل پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ 5 ججز مل کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک سیاستدان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، مگر کل کا دن انتہائی شرمناک، افسوسناک اور دکھ کا تھا کہ جب 3 ججز نے بیٹھ کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، جسے کم سے کم 6 سے 7 کروڑ پاکستانیوں کی حمایت حاصل تھی، اس سیاسی جماعت کو سیاست کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ یہ کوئی نیا مختلف کام نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میں قوم کو بار بار ماضی میں اس لیے لے جاتا ہوں اور ماضی کی یاد اس لیے دلواتا ہوں کیونکہ جن قوموں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ماضی کا ایسا حصہ بنتی ہیں جس کی کوئی یادداشت باقی نہیں رہتی، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس سوچ سے محفوظ رکھے کہ کیا کل کو کبھی پاکستان بھی تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ ہوگا، لیکن جس طرح کی حرکتیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے پاکستانیوں کے ضبط کو، پیشنس کو، جس طریقے سے پاکستانیوں کی پاکستانیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسے مجروح کیا جا رہا ہے، وہ یقیناً ایک مستحکم ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سے زیادہ کافی ہے۔ 1971 میں انتخابات ہوئے، ایک شخص جس نے سادہ اکثریت حاصل کی، جس نے ملک کے ایک حصے میں 75% ووٹ حاصل کیے، مجموعی طور پر اس نے 39% سے زائد ووٹ حاصل کی، اسے جماعت اسلامی جیسی بڑی سیاسی جماعت کی سیاسی حمایت بھی حاصل تھی، مگر 374 دن تک انہیں ان کا حق نہ دیا گیا، پارلیمنٹ کے اجلاس نہ بلایا گیا، عوام کی رائے کا احترام نہ کیا گیا۔ در حقیقت بنگالی ایک انتہائی غیرت مند اور متحرک قوم تھے۔ انہوں نے 1905 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، 1906 میں انہوں نے خود کو مشرق مغربی بنگال سے علیحدہ شناخت کروا لی، صرف اس بنا پہ کہ مشرقی بنگال کی مسلمان اکثریت بنگالیوں کو ان کے جائز حقوق نہیں مل رہے تھے۔ یہ بنگالی ہی تھے جنہوں نے سراج الدولہ کی قیادت میں انگریزوں سے ایک بڑی جنگ لڑی۔ اگر میر جعفر ان کے ساتھ غداری نہ کرتا تو شاید انگریزوں کی ہندوستان میں پیش قدمی کا راستہ رک جاتا۔ یہ بنگالی فوجی ہی تھے جنہوں نے 1857 کے غدر میں بغاوت کے سب سے زیادہ آگ بھڑکائی، اور یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بنگالی یونٹس کی بہت بڑی تعداد کو ڈسبینڈ کر دیا۔ بنگالی بنیادی طور پہ غیرت مند اور سیاسی طور پہ انتہائی متحرک لوگ ہیں۔ ان کا شعور، ان کا تعلیم مغربی پاکستان کے لوگوں سے بہت آگے تھا، اس لیے انہوں نے محض 374 دنوں میں اپنا حق چھین کر حاصل کر لیا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ 5 کروڑ لوگ 7 کروڑ لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے، 5 کروڑ لوگ 7 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہیں مار سکتے۔ ایک 18% عوامی سپورٹ حاصل کرنے والے شخص کو 40% عوامی سپورٹ حاصل کرنے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انوکھے لاڈلے کو اس کی اقتدار کی بھوک مٹانے کے لیے پاکستانیوں کی اکثریت کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیا جا سکتا، مگر شاید ہم مغربی پاکستان والے غیرت، حریت، شعور اور تعلیم کے اس معیار پر آج تک نہیں پہنچے جہاں بنگالی 1971 میں پہنچ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 22 مہینے ہونے کو ہیں پاکستان میں اقتدار کا ایک انتہائی گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
عوام کے جذبات اور احساسات کو برے طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اور میں قوم کو یاد کراتا چلوں کہ یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی اسی طرح ہی ذلیل کیا گیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کل قوم کی ماں، مادر ملت کو ذلیل کیا گیا تھا، آج عثمان ڈار اور عمر ڈار کی ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج خدیجہ شاہ کے بچوں کی ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج جمشید دستی کے بچوں کی ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آج صنم جاوید خان اور عالیہ حمزہ ملک کے بچوں کی ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کیا تو پاکستان میں ماں ہی کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 1964 میں بھی یہی کیا اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ 1971 کی آپ کہانیاں سنیں، کتابیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تب بھی ہم نے قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو نہیں بخشا تھا۔ شاید ہماری مائیں ہماری تربیت اتنی بری کرتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں کرنا آتا ہی نہیں۔ شاید ہمارے اتالیق، ہمارے استاد، ہمارے مدرس ہمیں وہ سبق پڑھا ہی نہیں سکتے کہ کیسے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ شاید دین اسلام کا وہ بنیادی پیغام جس میں عورت کو مرد کے برابر ہی نہیں، عورت کو مرد سے بڑھ کر عزت دی گئی ہے، ہم وہ اپنی قوم کو وہ پیغام پڑھا ہی نہیں سکے۔ ایسے میں میں نے آج ہی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4031 کا مطالعہ کیا، اپنے دوستوں سے شیئر کیا۔ حدیث کہتی ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی قوم پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں جو اللہ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میں پاکستانی قوم، بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کل جو ہوا اس سے مایوس نہیں ہونا۔ بلے کا انتخابی نشان لے کر انہوں نے بظاہر آپ کی انتخابی اور سیاسی شناخت چھینی ہے، مگر یہ سن 2024 ہے، الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ چند لمحوں میں خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے مصدقہ لیڈر کو پہچاننا ہے اور اس کے انتخابی نشان کو خود بھی ازبر کرنا ہے، اور اپنے حلقہ احباب، اپنے دوستوں، اپنے فیملی، اپنے بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے کس انتخابی نشان پر ٹھپا لگانا ہے۔ اب یہ قوم کے صبر کا ہی نہیں، یہ قوم کی ذہانت کا اور ان کے جذبے کا ایک امتحان ہے۔ قوم کو اس امتحان میں خود کو پورا اترنا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، آزمائشیں اللہ کی پسندیدہ قوموں پر آتی ہیں، اور یہ بھی مت بھولیں کہ ہمارے دین کی روح سے مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی کارسازی میں یقین نہیں رکھا۔ آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ اگر آپ مایوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی خدائی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زمین پر خود کو خدا بنا کر پیش کرنے والوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ یہ وقت مایوسی کا نہیں ہے۔ اپنی ہمت، اپنے حوصلے اور اپنے کردار کو مضبوط کریں، اپنی جرت کو دوبارہ سے اکٹھا کریں، اور سب مل کر، شوہر اپنی بیویوں سے مخاطب ہوں، باپ اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، بہنیں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے حق کی، ہماری بنیادی انسانی حقوق اور شہری حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس جنگ کو لڑ کر جیتنا ہوگا۔ ہمیں خود کو بنگالیوں سے زیادہ غیرت مند ثابت کرنا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان پر اس وقت جو سیاہ اشرافیہ قابض ہے، جسے بدماشیہ کہا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے شہری شاید بے غیرت ہیں، بے حس ہیں، ان میں اپنی عزت اور اپنی غیرت کا کوئی احساس باقی نہیں ہے، اس لیے ان کے جذبات کو، ان کے حقوق کو جتنا پامال کر لو
कर सकते हो कर लो, वो तुम्हें आगे से कोई जवाब नहीं देंगे। यही वजह है कि इस वक्त हम पहले ही एक नहीं 3 पाकिस्तानों में जिंदा हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान है जहां इस वक्त जलसे जुलूस और रैलियां हो रही हैं, पॉलिटिकल सरगर्मियां अपने अरूज पे हैं, वहां किसी की मां बहन बेटी की इज्जत पे हाथ नहीं डाले जाता। दूसरी तरफ बलोचिस्तान है जहां चंद सरदारों को कुत्तों वाली हड्डियां डालकर खरीद लिया जाता है और समझा जाता है कि पूरी बलोच कौम को काबू कर लिया। इसका नतीजा है कि आज बलोचिस्तान के लोगों ने बैरूनी कुव्वतों की मदद से हथियार उठा लिए हैं और वो अपनी ही रियासत का, अपने ही भाइयों का और रियासती अदारों के लोगों का खून कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें अपनी 76 साल तारीख को पढ़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़े जोग्राफियाई यूनिट के मगर सबसे छोटी तादाद में जो हमारा यूनिट है, उनके शऊर की कैसे बलात्कार किया गया, उनके हकूक का कैसे उनका लूटा गया। इसके नतीजे में आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। और एक तीसरा पाकिस्तान है पंजाब और सिंध का पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान है जो अक्सरियत है, मगर यहां के लोग शायद गैरत, हमीयत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में उतने अवेयर और उतने बाशऊर नहीं हैं जितने खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।